وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 30 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیز کی بیوی کی بدنامی سارے شہر میں ہو گئی، اور اس کی جو سہیلیہ تھی، زلیخا کی جو سہیلیہ تھی مصر کے شہر میں، تو وہ آپس میں بات چیت کرنے لگی، تراود فتاحا عن نفسہ، کہ یہ بادشاہ کی جو بیوی ہے یہ کیسے ایک غلام پر فریفتہ ہو سکتی ہے، یعنی فدا ہو سکتی ہے ایک خادم اور ایک غلام اور ایک نوکر پر، یعنی اس کی پسند کا اسٹیٹس بھی گئے گزرا ہے، اس کی پسند اچھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ ایک نوکر پر فریفتہ ہو گئی، ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ جب یہ طرح طرح کی باتیں زلیخا کے کانوں میں پڑی تو زلیخا نے ضروری سمجھا کہ اب انہیں یہ یوسف کا حسن بتانا چاہیے، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ میں کیسے ان پر فدا ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ تم ایک غلام اور ایک نوکر اور مالکن، ان نظروں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک مالکن ایک نوکر پر فریفتہ ہو گئی، تم نے وہ نہیں دیکھا کہ ان کی خوبصورتی کس حد تک ہے۔ تو اس نے ایک پلان بنایا کہ میں کیوں نہ دعوت کروں، دعوت میں سب کو کھلاؤں اور سب کو بٹھاؤں اور یوسف کو یہاں سے گزاروں۔ اب یہ پلان جب بنا دیا تو قد شغفہا حبا، وہ عورتیں یہ باتیں کرنے لگی کہ قد شغفہا حبا، یہ اس کی محبت میں ہی پڑ گئی، شغفہا اس کی محبت میں ہی پڑ گئی۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، یقیناً ہمارا خیال تو یہ ہے کہ زلیخا کھلی غلطی پر ہے، کھلی گمراہی میں، یعنی کھلی غلطی پر ہے۔ اس قصور سارا کا سارا اس کا ہی ہے کہ پسند کیا بھی تو کس کو کیا، ایک غلام کو، ایک نوکر کو۔ نوجوان ہو گئے تو کیا ہو گیا، لیکن نوکر پر بھی کوئی فریفتہ ہوتا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا، مکر اس لیے کہا کہ بدماشی کی باتیں تھی، ایک تیر سے دو شکار وہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک تو زلیخا کی بدنامی کا موقع بھی مل گیا تھا تو بدنام کرو خوب دل کھول کر، دوسرا یہ بھی کہ زلیخا کچھ نہ کچھ کرے گی تو کیوں نہ ہمیں بھی دیدار یوسف کا کرا دے، ہمیں بھی دیکھنے مل جائے کہ جس کی حسن کی شہرت پورے شہر میں ہو چکی ہے۔ ہر لڑکی اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسے کیسا غلام اور نوکر ہے کہ ایک مالکن اسے دل دے بیٹھی، کیونکہ زلیخا کے آنکھوں کے سامنے مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اور پانی لا کر کبھی رکھا، کبھی کھانا لا کر رکھا، کبھی زلیخا بار بار ان سے کام لیا کرتی تھی، تو وہ نیچرلی بات ہے کہ وہ فریفتہ ہو گئی ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ تو جب ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو زلیخا نے ضروری سمجھا کہ اب میں انہیں سمجھا نہیں سکتی کہ کس طرح مشکل ہے اس حسن میں دل دے بیٹھنا، اس سے بچنا کتنا مشکل ہے۔ ارسلت الیہن، اس نے ایک دعوت کا پیغام بھیجا ان عورتوں کے پاس اور ان کو بلوایا، اور یہ عورتیں آئی دعوت میں، تمام عورتیں جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں اور جو باتیں کر رہی تھی، سب کی سب زلیخا کی دعوت پر آئی۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، سب سے پہلے کھلایا پلایا، اس کے بعد ایسی مسند اس نے تیار کی کہ ٹیک لگا کر یہ عورتیں آرام سے بیٹھ جائیں، یعنی
تخت و تاج کا اس نے انتظام کیا، یعنی تکیوں والے گدوں کا اور تکیوں والے بسترے کا اس نے انتظام کیا، اور اس بسترے پر، اس تختے پر اور اس عالی شان بیٹھک پر ایک ایک عورتوں کو بٹھایا، اور ایک ایک عورت اس تکیوں والی نشستوں پر بیٹھی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں اس نے ایک چاقو دے دیا پھلوں کو چھیلنے کے لیے، پھل ہاتھ میں دے دیے کہ تم پھل بھی کھاؤ اور دیدار بھی کرو، دو کام ایک ساتھ، تو تمہارا مزہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ پہلے کھانا تو وہ کھا چکی تھی۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں پھل تھا۔ وقالت اخرج علیہن، اور آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس نے کہا تھا کہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تم پھلوں کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دو گی۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ ہم اتنی بھی پاگل اور دیوانی نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑے خوبصورت مردوں کو دیکھا ہے، تمہارے جیسا ہمارا حال نہیں ہے۔ لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ تم اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ دو گی۔ اب ان کے ایک ہاتھ میں چھری ہے اور ایک ہاتھ میں پھل ہے، اور یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے گزرتا ہوا، تو حیرت انگیز حد تک پریشان ہو گئی اور حیرت زدہ رہ گئی، اور بجائے پھل کاٹنے کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ کہیں پر انگلیوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے ایدیہن کا مطلب ہاتھ کو لیا جاتا ہے، بجائے انگلیاں کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ سب کی سب ایک زبان ایک وقت میں یہ کہنے لگی، تعجب ہے، حیران ہے، فریفتہ ہے ہم کہ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ یہ کیا انسان ہے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک قابل تکریم فرشتہ ہے، قابل عزت، قابل تکریم اور معزز فرشتہ ہے، جو گزرا ہمارے آنکھوں کے سامنے سے۔ نگاہیں نیچی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، نظریں بالکل نیچے تھی، اور پلک اٹھا کر آپ نے کسی لیڈیز کو، کسی عورت کو اور کسی خاتون کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، نظریں بالکل نیچی تھی، اور آپ دعائیں پڑھتے ہوئے وہاں سے گزرے ہیں۔ تو انہوں نے نیچی نظروں کے ساتھ جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو پریشان ہو گئی، ان کی پیشانی کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے ناک کو، اور ان کے ہونٹ کو، اور ان کے رخسار اور ان کے مکمل چہرے کو دیکھ کر یہ پریشان ہو گئی۔ حالانکہ ایک طرف کا چہرہ چھپا ہوا تھا، صرف ایک طرف کا رخ کھلا ہوا تھا، ایک طرف کے چہرے کو دیکھ کر ان عورتوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اگر پورا چہرہ کھلا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اندازہ ہم لگا سکتے، ان ھذا الا ملک کریم، وہ کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اکرمہ نے کہا، اور بہت بڑے بڑے مفسرین نے کہا، حضرت ابن عباس نے بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں تیسرے آسمان پر میری ملاقات یوسف سے ہوئی، جو میرا بھائی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت کہ ایسا لگتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ یوسف کی خوبصورتی ایسی کہ جیسے ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت چہرہ میں نے اپنے بھائی یوسف کا دیکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کو آدھی دنیا کا حسن دیا گیا، اور باقی آدھی دنیا کا حسن لہٰذا ان کی والدہ کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی بڑی خوبصورت تھی، اور والدہ سے ہی بچے کو خوبصورتی ملی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے۔ تو فرمایا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ نوجوان، وہ غلام، وہ نوکر کہ جس کے بارے میں تم باتیں کر رہی تھی اور جس کی وجہ سے تم نے مجھے طعنہ دیا، یہ ہے وہ جس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ تو
وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، تو وہ زلیخا کو موقع مل گیا اور وہ کھل کر کہنے لگی کہ اسی لیے تو میں اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، دل دے بیٹھی تھی، اور میں نے پلان اور منصوبہ بنایا تھا. راوتہ عن نفسہ، میں اس کے دل کو جیتنا چاہتی تھی. نفسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کی عزت لوٹنا چاہتی تھی. نفس کہتے ہیں عزت کو، کہ میں اس کی عزت پر ڈورے ڈالنا چاہتی تھی، اور میں نے وہ کوشش کی. اب اس نے قبول لیا، اب اس نے قبولہ جس کے نتیجے میں پورے مجمع کے سامنے، پوری عورتوں کے سامنے ایک طرح سے اللہ نے یہ واقعہ اس لیے کرایا کہ وہ عورتوں کے ذہن میں حضرت یوسف کی شبیہ بڑی خراب تھی، لوگوں کو اصلیت نہیں معلوم تھی. اور ایک اور بات کہ جب وہ عزیز دروازے پر یوسف علیہ السلام کو اس نے دیکھا اور پیچھے اپنی بیوی حضرت زلیخا کو دیکھا، اور زلیخا نے پاسا پلٹا اور کہنے لگی کہ یہ یوسف میرے ساتھ برائی کرنا چاہ رہا تھا، تو ایسے شخص کو آپ کیا سزا دیں گے؟ جیل میں ڈالے گے یا پھر دردناک سزا دیں گے؟ تو وہ بچے نے گواہی دی کہ شرٹ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی قصوروار ہے، اور شرٹ واقعی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو حضرت یوسف بے قصور تھے، قصوروار زلیخا تھی. تو یہ عزیز کو سمجھ میں آ گیا کہ میری بیوی نے اس پر ڈورے ڈالے ہیں. تو عزیز نے وہ معاملے کو دبایا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کسی سے کچھ مت کہنا اللہ کے لیے، میری بیوی کی بدنامی ہوگی، اور میں بادشاہ ہوں تو میری بھی بدنامی ہوگی، اسی لیے معاملے کو دبا دو. ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدماش شوہر ہوتا تو وہ اپنی بیوی کو مار مار کر برا حال کر دیتا، اور وہ یوسف کو بھی مارتا. لیکن یہ عزیز بڑا عزت دار آدمی تھا، بڑا غیرت مند آدمی تھا. اس نے سکون سے اپنی بیوی کی بات کو بھی سنا، یوسف علیہ السلام کی بات کو بھی سنا، اور جب بیوی قصوروار ثابت ہو گئی تو بھی ایک سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کیا. کہ پہلے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس مسئلے کو بھول جائیے. دوسرا اپنی بیوی سے کہا کہ تم معافی مانگو، ایک تو پہلے یوسف سے معافی مانگو، دوسرا مجھ سے بھی معافی مانگو، اور تیسرا اللہ سے معافی مانگو، تینوں سے معافی مانگو. تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگی اور اپنے شوہر سے بھی اور اللہ سے بھی اس وقت معافی مانگی. اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. یہ عورتوں نے جب دیکھا تو یہ پریشان ہو گئی، تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو یہ اس وجہ سے میں اس کی حسن پر فریفتہ ہو گئی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور اس نے اپنے آپ کو بچایا. میں نے تو ڈورے ڈالنے کا پورا انتظام کیا تھا، دروازے بند کر دیے تھے اور پورا موقع میرے پاس تھا، مگر یہ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل گیا. پھر فرمایا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب اس کے بعد میں دوبارہ یہی کروں گی. اگر یہ اب میری بات کو نہیں مانتا ہے تو لَيُسْجَنَنَّ، میں ضرور اسے جیل میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور میں ضرور اسے ذلیل کر دوں گی، بدنام کر دوں گی، بے عزت کر دوں گی. پھر اس نے بھرے مجمع میں یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ اب یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ تو تم بچ گئے مگر دوبارہ تم بچ نہیں سکو گے. اور وہ تمام عورتیں ہنسنے لگی اور کہنے لگی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب بڑا ماحول خراب ہے، اور اس نے دھمکی بھی دی نا کہ اب اگر دوبارہ تم میرے حکم کو نہیں مانو گے اور میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ لیول پر بدنام کروں گی اور تمہیں جیل میں ضرور ڈال دوں گی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں یہ کام کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جیل میں چلا جاؤں. اے اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، اے اللہ مجھے میری عزت کو بچا دے، اے اللہ میری عزت داغدار نہ ہونے پائے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے اور یہ پیغمبر ہے، اگر یہ اس کے مکر و فریب میں زلیخا کے پر جائے گے تو پھر ایک نبی کا دامن داغدار ہو جائے گا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی اور وہ جیل میں پہنچ گئے.